پر بہت سرچ کی ہے، میں نے اس کو کئی اینگل سے دیکھا ہے، اس کو میں نے آگے سے پیچھے سے دائیں بائیں سے ہر جگہ سے ایسی ایسی ویڈیو لے کر دیکھا ہے کہ واقعی جو بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے، کیا یہ تخت آج بھی جو لوگ اس کو بناتے ہیں ویڈیو میں ایسا ہی ہے؟ اور واقعی ایسا ہی ہے، جو بائبل کے اندر لکھا ہے وہی اس کا تخت ہے، اور وہ اس کا بیٹھا ہوا ہے۔ ایک دن دو عورتیں اس کے سامنے حاضر ہو گئی اور وہ دونوں لڑ رہی تھی، وہ دونوں اس بات پر لڑ رہی تھی کہ یہ بچہ میرا ہے۔ وہ دونوں عورتیں ہیں تو قصبی تھی، مگر ان کے ایک ایک بچہ ہوا، اور ایک ایک بچہ ہونے کے سبب سے جب وہ رات کو سو رہی تھی تو ایک نے غفلت کے مارے اپنے بچے کے اوپر کروٹ لے کر اس نے اوپر چڑھ گئی اور بچہ مر گیا اس کے نیچے آ کر، اور اس نے دیکھا کہ میرا بچہ مر گیا ہے، اور دوسری عورت جو ساتھ والی ہے وہ سو رہی ہے، اس نے اپنا بچہ اٹھا کر اس کی جگہ رکھ دیا اور اس کا بچہ لے کر اپنے پاس پہلو میں رکھ لیا، اور جب وہ صبح ہوئی تو اس عورت نے دیکھا تو اس کو دودھ پلانے لگی تو اس کا بچہ جو ہے وہ مرا ہوا ہے۔ اب وہ جو ہے رونا شروع ہو گئی، اس نے کہا، جب بچے کو غور سے دیکھا اس نے کہا یہ میرا بچہ نہیں ہے، تو وہ اس سے لڑنے لگی، اس نے کہا تیرے پاس جو بچہ ہے وہ میرا ہے، اس نے کہا نہیں نہیں یہ بچہ میرا ہے، تیرا بچہ مر گیا ہے، تو غفلت میں سو رہی تھی، تو نے جب کروٹ بدلی تو تیرے نیچے آ کر تیرا بچہ مر گیا ہے، یہ زندہ بچہ میرا ہے۔ اب وہ دونوں عورتیں زندہ کے لیے لڑ رہی ہیں، مردہ کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے، زندہ کے لیے لڑ رہی ہیں، دونوں کہہ رہی ہیں یہ میرا بچہ ہے، دوسری کہہ رہی ہے نو نو یہ میرا بچہ ہے۔ اب یہ معاملہ جو ہے وہ بادشاہ کے سامنے جاتا ہے، یہ گمبھیر معاملہ ہے، یہ ایک بڑا رازداری کا عجیب معاملہ ہے جس کو سلجھانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ بادشاہ کے سامنے جب یہ معاملہ پیش کیا جاتا ہے تو وہ عورتیں اس وقت بھی لڑ رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ یہ بچہ میرا ہے، ایک کہتی ہے یہ مرا ہوا بچہ اس کا ہے، دوسری کہتی ہے نو نو جو زندہ بچہ ہے وہ میرا ہے، مرا ہوا بچہ اس کا ہے۔ اب یہ لڑائی ہو رہی ہے، بادشاہ اس کو سنتا رہا، اس نے کہا اوکے ٹھہرو، جو کہہ رہی ہے کہ یہ بچہ میرا ہے، دوسری کہتی ہے نو نو یہ بچہ میرا ہے، پھر وہ کہتی ہے نہیں نہیں بادشاہ یہ بچہ تو میرا ہے۔ بادشاہ کہنے کہا رکو، ایک تلوار مجھے دی جائے، اور جب بادشاہ کو تلوار دی گئی اور انہوں نے کہا بچے کو میرے پاس لاؤ، بچے کو جب لے کر آئے تو اس نے حکم کیا کہ بچے کو دو حصوں میں چیر دیا جائے۔ حکمت کا بادشاہ کہتا ہے کہ بچے کو دو حصوں میں چیر دیا جائے، تو دونوں ماؤں پر کیا گزرے گی؟ بچہ جو زندہ ہے اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کو جا رہے ہیں۔ حکمت کا بادشاہ معاملات کی تفتیش کر رہا ہے تاکہ اس سے جلال ملے۔ اس نے کہا بچے کو دو حصے کر دو، ایک اس کو دے دو ایک اس کو دے دو۔ تو جس کا بچہ تھا اس نے کہا نو 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 بادشاہ ایسا نہ کرو، یہ بچہ میرا نہیں ہے، یہ بچہ آپ اس کو دے دو، یہ اس کے پاس رہے گا تو زندہ تو رہے گا۔ تو اس عورت نے کہا نہیں نہیں بادشاہ اس کے دو حصے کر دو، جس کا نہیں تھا جس کا مر چکا تھا اس وہ سمجھ چاہتی تھی کہ یہ بھی اس کا مر جائے، اس نے کہا نہیں بادشاہ اس کے دو حصے کرو، ایک مجھے دیا جائے ایک اسے دیا جائے۔ تو بادشاہ نے کہا یہ بچہ اٹھاؤ اور اس عورت کو دے دو جو کہتی ہے کہ یہ بچہ زندہ رہے، کیونکہ یہی اس کی سلما ہے۔ مائیں چاہتی ہیں کہ ہمارے بچے زندہ رہیں، جس حال میں بھی ہو، کسی کے پاس بھی ہو، رہے وہ زندہ۔ آج اس سے جو روحانی پہلو نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ روحانی بچے مر نہ جائیں، روحانی بچوں کا زندہ رہنا بہت ضروری ہے۔ اگر روحانی بچے زندہ رہیں گے تو خدا کا جلال ظاہر ہوگا، اور اگر روحانی بچے مر گئے
ओह